السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وائی بی آر یامہا کمپنی کی YBR 125 جی ماڈل۔ اس میں بیسیکلی دو ویریئنٹ آتے ہیں۔ ایک یہ 125 ماڈل ہوتا ہے، اس کی فرنٹ لائٹ کے اوپر یہ کور تھا اور اس کے اگلے شاکس تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پچھلے شاکس تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کے تھوڑے سے ہیڈ کا جو ہوتا ہے نا، آپ یہ کہہ لیں گے بور، اس کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو باقی جو ٹینک کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے، 13 لیٹر کا اس کا ٹینک ہوتا ہے، اور کمپنی اس کی کلیم کرتی ہے 35 کلومیٹر پر لیٹر کی مائلیج۔ تو میں نے پرسنلی جو ہے 125 ہی یوز کیا تقریباً 7-8 سال، اور پچھلے 2 سال سے میں یہ یوز کر رہا ہوں۔ یہ میں نے 2021 میں لیا تھا ایک اپنی دوست سے، بالکل برینڈ نیو کنڈیشن میں تھا، اور ابھی میرے پاس تقریباً اس کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ تو میں نے دونوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، 125 کا بھی اور اس کا بھی۔ پاکستان میں 125 کا ٹرینڈ زیادہ ہے، مارکیٹ زیادہ ہے، فوراً سے بک جاتا ہے۔ تو آج ہم بیسیکلی جو کمپیریزن کر رہا ہوں میں، یہ 125 اور YBR کے درمیان کر رہا ہوں۔ 125 میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ 125 کے خیر مختلف ماڈلز آتے ہیں، جس میں ڈیولیکس ہے، جو سب سے اس کا ٹاپ آف لائن ماڈل ہے، وہ بھی سیلف سٹارٹ ہوتا ہے، 5 گیئر ہوتے ہیں اس میں بھی۔ اس کے علاوہ سمپل شیپ میں بھی ہے 125، اس میں بھی سیلف سٹارٹ ہوتا ہے، 5 گیئر ہوتے ہیں۔ پھر اس میں سمپل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سیلف کے 5 گیئر والا، جس کو CG کہتے ہیں۔ پھر CD ہے سمپل 4 گیئر والا۔ تو 125 کی پاکستان میں مارکیٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ایک اس کا اسپیئر پارٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، دوسرا یعنی وہ یوز میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ مطلب وہ اس کی اتنی کیئر نہیں کرنی پڑتی، ان کی تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں پائیداری میں اور کوالٹی میں، تو جو میں نے پرسنل ایکسپیرینس کی ہے، باقی آپ کو کسی کو بھی میں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر کسی کا اپنا حق ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے۔ میں نے دونوں یوز کی ہیں، تو میں نے جو دیکھا نا کہ جو پائیداری کہہ لیں آپ، جو سموتھنس ہے، جو پک ہے، جو فیول مائلیج ہے، اس میں YBR کا کوئی مقابلہ نہیں ہے 125 کا۔ 125 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 125 تھکا دیتا ہے بندے کو لمبے سفر میں، مطلب جب آپ کا 35-40 کلومیٹر کا سفر ہوگا تو وہ بندے کو تھکا دیتا ہے، جبکہ یہ اس لحاظ سے کمفرٹیبل ہے، یہ نہیں تھکاتا، اس پہ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں۔ اس کے بعد اگر ہم پائیداری کی بات کریں تو اس میں الوائے رم ہوتا ہے، ڈسک بریک ہے فرنٹ پہ، سیلف سٹارٹ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو شاکس ہیں وہ بہت زیادہ لگژری ہیں، ٹھیک ہے۔ کوالٹی اس کی جو ہے، بلڈ کوالٹی جو ہے، اس کا وزن وغیرہ، روڈ گرپ، وہ بہت اچھی ہے، اور اس کی اوورآل جو آپ کہہ لیں کہ یوزیج ہے وہ بھی کافی بہتر ہے 125 کی نسبت۔ میں اگر فیول اکانومی کی بات کروں تو ابھی جو پیٹرول کا ریٹ چل رہا ہے، وہ جب پیٹرول کا ریٹ تھا 310-312 کے پر لیٹر کے ریٹ تھا، تو اسلام آباد آنا جانا تقریباً بنتا تھا فاصلہ کوئی 60 کلومیٹر۔ تو میرا جو 125 ہے وہ تقریباً ابھی بھی میرے پاس ہے، اور وہ سمپل تھا۔ یورو میں اور سمپل میں 5 کلومیٹر کے فرق، اتنا فرق نہیں ہے۔ تو وہ تقریباً کھا رہا تھا پیٹرول 600-650 کا، اور یہ کھا تھا 500 کا۔ تو میں نے یہ چیز کمپیریزن کی ہے کہ ان کی نا فیول اکانومی میں کافی ڈفرینس ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے۔ باقی اگر ہم بات کریں اسپیئر پارٹ وغیرہ کی، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ریموٹ ایریاز میں اس کا اسپیئر پارٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ مطلب اگر آپ کسی بڑے ٹاؤن میں ہوں، قصبہ وغیرہ جو ہو، تو وہاں سے مل جاتا ہے۔ 125 کا جگہ اسپیئر پارٹ ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ دوسری چیز اگر ہم بات کریں خرچے کی، جو مینٹیننس کاسٹ ہے، اس میں یہ 125 سے تھوڑا سا مہنگا ہے۔ مطلب اگر آپ آئل ٹیوننگ کروائیں 125 کی اور اس کی چھوٹی موٹی مینٹیننس کروائیں، ٹھیک ہے، اگر ہم آئل ٹیوننگ کی بات کر لیں فلٹر وغیرہ ڈال کے، تو 125 کا تقریباً خرچہ آ جاتا ہے مزدوری وغیرہ ڈال کے 1500 روپیہ، 1300 ابھی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی اگر آپ آئل ٹیوننگ فلٹر ہر چیز کروائیں تو اس کا خرچہ آتا ہے تقریباً 1800 روپیہ۔ تو 500 روپے کا صرف یہ آپ میں ایک چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں۔ اوورآل اس کا اسپیئر پارٹ مہنگا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لوکل اسپیئر پارٹ نہیں ملتا، آپ کو کسی نہ کسی یامہا کی فرنچائز سے لینا پڑتا ہے یا کسی ڈیلرشپ سے لینا پڑتا ہے۔ تو ڈیلرشپ سے بھی اگر آپ لیتے ہیں یا یامہا کی فرنچائز سے بھی لیتے ہیں، تو 125 کے جو اوریجنل شاخ ہے ہونڈا کے، اوریجنل ایٹلس ہونڈا کے اگلے پچھلے شاخ، وہ تقریباً مل رہے ہیں 16,000 روپے کے۔
یہ مطلب اتنے میران کے شاخ مل جاتے ہیں. اور اس کے بھی تقریباً اگلے پچھلے شاخ جو ہیں اگر آپ اوریجنل لیتے ہیں ڈیلر شپ سے تو وہ 19 سے 20 ہزار روپے کے ہیں. 2-3 ہزار روپے کا یعنی ان کا کوالٹی کا ڈفرینس ہے. باقی اس کا الوائر رم ہے یہ اتنی جلدی نہیں خراب ہوتا. میرے پاس تقریباً یہ 2 سال سے اب میں صرف اس کا آئل ٹیوننگ کرا رہا ہوں, ابھی تک اس کی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی. لیدر ایک دفعہ ہوئے تھے وہ میں نے چینج کروا دیے تھے, باقی یہ چلنے میں اور پائیداری میں بہترین ہے. اب ہم آتے ہیں ریٹ کی طرف. 1 to 5 اس ٹائم یہ میں 2023 کا آپ کو اکتوبر 2023 کا ریٹ بتا رہا ہوں. 1 to 5 اس ٹائم شروع ہو رہا ہے تقریباً 2.5 لاکھ سے, مطلب 2.5 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے اور 3.5 تک تقریباً 380 تک جا رہا ہے. اور یہ جو ہے YBR 1 to 5 G جو ہے یہ تقریباً شروع ہو رہا ہے 4,35,000 سے 40 سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے جو باقی ویریئنٹ ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں, ان کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے میرا کیونکہ اسی سے کنسرن رہا ہے. تو یہ ریٹ میں تھوڑا سا اس سے 1 to 5 کی نسبت تیز ہے. اگر ہم فیچر وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اگر فرض کریں 370 380 میں پڑتا ہے ہمیں 1 to 5 جو اس کے مقابلے میں ہے, یا تقریباً 4 تک وہ بھی مل رہا ہے, اور یہ ملتا ہے ہمیں 440 کا. تو 40 ہزار روپے میں مطلب اتنی پائیدار چیز اگر ہمیں 40 ہزار مہنگی ملتی ہے تو